یمن سے تاجروں کا ایک قافلہ مکہ کی طرف رواں دواں تھا۔ قافلے میں بڑی تعداد میں اونٹ، گھوڑے اور خچر تھے۔ ان پر مختلف اشیاء لدی ہوئی تھی۔ اس قافلے میں 3 افراد ایسے بھی تھے جن کو تجارت سے کوئی غرض نہ تھی۔ نہ تو ان کے پاس سامان تجارت تھا، نہ وہ کسی منافع کے لیے سفر کر رہے تھے۔ یمن سے یاسر بن عامر اور ان کے 2 بھائی اپنے گمشدہ چوتھے بھائی کی تلاش میں نکلے تھے۔ پھر وہ دن آیا کہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ لوگوں میں غیر معمولی جوش و خروش تھا۔ ادھر قریش بھی قافلے کے منتظر تھے تاکہ جب قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو تو اس کا والہانہ استقبال کیا جائے۔ قافلے والے سفر کی تکان بھول کر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ بڑے بڑے تاجروں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جیسے ہی قافلہ آئے ان سے اہم اشیاء فوراً خرید لی جائیں، مگر یاسر اور اس کے بھائی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ مکہ کی وادیوں اور بازاروں کے علاوہ جہاں جہاں کسی نے بتایا وہ وہاں تک پہنچے اور اپنے بھائی کو ڈھونڈتے رہے، مگر ان کے بھائی کو ملنا تھا نہ ملا۔ ہر دن کا سورج ان کے لیے امید کی نئی کرن لے کر آتا، مگر شام ڈھلے ان کی امیدیں بھی غروب ہو جاتی۔ قافلے کی واپسی کا وقت ہو چکا تھا۔ تاجروں نے اپنا اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ یاسر اور اس کے بھائی اپنے مشن میں ناکام ہو چکے تھے۔ انہوں نے واپسی کا سوچنا شروع کیا۔ تینوں بھائی اکٹھے ہوئے تاکہ واپسی کی تیاری کریں۔ انہیں خیال آ رہا تھا کہ ہمارے اہل و عیال اور رشتہ دار یمن میں ہمارے منتظر ہوں گے۔ اچانک یاسر نے اعلان کیا، میرا یمن واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مجھے مکہ بہت پسند آیا ہے، اب میں یہیں قیام کروں گا۔ حتیٰ کہ وہ دن آ پہنچا جب قافلہ یمن روانہ ہوا اور یاسر نے اپنے بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ یاسر مکہ میں اکیلا تھا۔ اس کا کوئی قبیلہ یا خاندان نہ تھا جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو شخص یا قبیلہ باہر سے آتا تو مکہ کے کسی معزز آدمی یا بڑے خاندان کی کفالت میں آ جاتا یا ان سے معاہدہ کر لیتا تاکہ اگر کوئی اس پر ظلم یا زیادتی کرے تو وہ بڑا آدمی اس کا دفاع کر سکے۔ یاسر نے بھی قریش کے ایک بڑے خاندان بنو مخزوم کی کفالت حاصل کر لی۔ بنو مخزوم کا ایک اہم فرد ابو حذیفہ بن مغیرہ تھا۔ یاسر کا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ وہ اس کا سرپرست ہوگا۔ ابو حذیفہ کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ وہ بہت اچھے اخلاق و کردار کی مالک، مہربان اور وفادار خاتون تھی۔ اسی خاتون سے یاسر کی شادی ہو گئی۔ یاسر نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ پھر اللہ نے سمیہ کی گود بھی ہری کر دی۔ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ کچھ عرصے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ بچے جوان ہوتے چلے گئے۔ اچانک مکہ مکرمہ میں ایک اعلان ہوا جس نے سب کو چونکا دیا۔ ایک ہاشمی نوجوان نے جو اپنی بے مثل شرافت، حسن کردار، صداقت اور امانت میں بڑا معروف تھا، اعلان نبوت کر دیا اور آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر واقع دارالارقم کو اپنی دعوت کا مرکز بنا لیا۔ یہ گھر بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والے ارقم بن ابی ارقم کا تھا۔ نئے مسلمان ہونے والے اسی جگہ کا رخ کرتے۔ یہ مسلمانوں کا خفیہ مرکز تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت عمار بن یاسر بھی دارالارقم کی طرف کشا کشا جا رہا تھا۔ وہ مکہ والوں کے رد عمل سے خوب واقف تھا، مگر حق کی آواز تو اس کے دل کی آواز تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو فطرت کی دعوت تھی، اس سے وہ کیسے دور رہ سکتا تھا؟ عمار نے اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔
کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر وہ دبے پاؤں آگے بڑھا۔ دارالارقم کے قریب پہنچا تو اچانک اسے صہیب بن سنان رومی نظر آئے۔ یہ بھی مکہ میں اجنبی تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں سونے کا کاروبار شروع کیا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ مالدار ہو گئے تھے، مگر ان کا بھی کوئی قبیلہ یا بڑا خاندان نہ تھا۔ یہ بھی عمار کی طرح غریب الوطن تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہاتھ ملایا، پھر عمار پوچھنے لگے، صہیب تم کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ صہیب اس سوال کا جواب دیتے، الٹا انہوں نے ہی سوال کر دیا، عمار تم بتاؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں تو محمد کے پاس جانا اور ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ عمار نے جواب دیا، میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ صہیب نے سرگوشی کی۔ دونوں نے گرم جوشی سے آپس میں پھر ہاتھ ملایا، کیونکہ دونوں کی منزل اور مراد مشترک تھی۔ اب دونوں دوست دارالارقم میں اکٹھے داخل ہوتے ہیں۔ ان کا استقبال کائنات کی سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت نے کیا۔ وہ ان کو عقیدہ توحید بتا رہے تھے، رب کی پہچان کرا رہے تھے، اسلام کی خوبیاں اجاگر کر رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر بعد دونوں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ دونوں نے وہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، ان سے بہت کچھ سیکھا، اپنے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ شام ہوئی تو چھپتے چھپاتے وہاں سے نکل آئے۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان کے لیے یہ دعوت کوئی نئی چیز نہ تھی۔ مکہ کا ہر شخص اس انقلابی دعوت سے آگاہ ہو چکا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی سلیم الفطرت تو پہلے ہی سے تھے۔ بیٹے کی بات پر انہوں نے لبیک کہا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ توحید کی خوشبو چھپی نہیں رہ سکتی۔ تھوڑے ہی عرصے میں لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ آل یاسر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر ایک دن بنو مخزوم کے سرکردہ افراد نے پوچھا، کیا تم لوگ بھی صحابی ہو گئے ہو؟ انہوں نے اقرار کیا۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ اعتراف کوئی چھوٹا جرم نہ تھا۔ فوراً ہی اس کی سزا ملنے لگی۔ مار پیٹ، گالیاں اور تنگ کرنا تو معمولی بات تھی۔ وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے اس میں کوئی کسر باقی نہ رکھی گئی۔ وادی بدحا میں جب سورج کی گرمی سے مکہ تپ رہا ہوتا تھا، آل یاسر پر کوڑے برسائے جاتے، ان کو پانی سے محروم رکھا جاتا، گرم زمین پر لٹا کر زنجیروں سے باندھ دیا جاتا۔ ان سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، مگر جیسے جیسے ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا، آل یاسر کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا گیا۔ ایک روز دنیا کی سب سے شفیق ہستی کا وادی بدحا سے گزر ہوا، دیکھا کہ آل یاسر کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یاسر خود، اس کی بیوی سمیہ اور بیٹے عبداللہ اور عمار زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے اکیلے رب کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت زار دیکھی، ان کے جسم سے بہتا ہوا خون دیکھا۔ وہ لاچار، بے یار و مددگار، انتہائی بے بسی کی حالت میں ظالموں کے ہاتھوں مار کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش والے رب کی طرف نگاہ دوڑائی۔ زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، صبر کرو۔ پھر گویا ہوئے، اے اللہ، آل یاسر کو بخش دے، اور یقیناً تو نے بخش دیا ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، آل یاسر تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہو کہ اللہ کی جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ مظلوم آل یاسر نے یہ خوشخبری سنی تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خود ناطق وحی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ دنیا کا عذاب تو محض چند روزہ ہے، اور ایک دن نوبت یہ آ گئی کہ یاسر اس عذاب کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جوار رحمت میں پہنچ گئے۔ ان کے فرزند عبداللہ بھی مار کھاتے کھاتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ان کی لونڈی تھی۔ ابو جہل کے مسلسل ظلم کا نشانہ بننے والی بوڑھی خاتون بھلا کب تک سختیاں برداشت کرتی۔ ایک دن بدبخت ابو جہل نیزہ لے آیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو آخرت تھی، وہ دین حنیف سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ابو جہل نے نیزے سے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر گری اور اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ اس طرح اسلام کی راہ میں قربان ہو جانے پر اس خاتون کو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے رب کے حضور چلی گئی اور رہتی دنیا تک کائنات کے تمام مسلمان خواتین کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اس چھوٹے سے گھرانے میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ان کے والدین اور بھائی ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی جانیں دین حق کی راہ میں قربان کر چکے ہیں۔ اب ان کی باری آتی ہے، ان پر مختلف قسم کے عذاب آزمائے جا رہے ہیں۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہہ دو جو ہمیں پسند ہیں، اور ہمارے بتوں کے لیے بھی کچھ خیر کے کلمات کہہ دو۔ انسان کتنا ہی جری کیوں نہ ہو، مگر جب ظلم اور جبر کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ کبھی مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ عمار کو سخت تشدد کے بعد پانی میں ڈبکیاں دی گئی تو انہوں نے نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنی زبان سے بتوں کے بارے میں کلمہ خیر کہہ دیا اور ان کا دوسرا مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ ظالموں نے ان کی جان چھوڑ دی۔ ہوش آیا، سوچا یہ میں نے کیا کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات، بتوں کے بارے میں کلمہ خیر۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے عمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عمار پیچھے کیا معاملہ ہوا؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ سے بڑا غلط کام سرزد ہو گیا ہے۔ ان ظالموں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک آپ کے بارے میں میری زبان سے چند غلط کلمات اور اپنے بتوں کے لیے کلمہ خیر نہیں کہلوا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا کہ والدین اور بھائی کی جدائی کا غم سہنے والا عمار اپنے زمین پر بوجھ لیے پھر رہا ہے، اس کو تو مجبور کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات ہرگز نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، یہ کلمات کہنے کے بعد تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ جواب دیا، دل تو حالت ایمان پر مطمئن ہے۔ اللہ کو اپنے اس بندے پر پیار آ گیا کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں، اور پھر جبریل امین وہی لے کر آ جاتے ہیں۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ ظلم کی ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح بھی تو طلوع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ مدینہ پہنچ کر پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ بنی نوح انسان کی سب سے اعلیٰ شخصیت خود عملی طور پر مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ان کے قائد، ان کے رہنما، ان کے رسول خود اپنے دستے مبارک سے پتھر اٹھا رہے ہیں تو وہ دیوانہ وار آگے بڑھتے ہیں اور مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ پتھر لے کر آ رہے ہیں۔ یہ قوی الجسم تھے۔ دوسروں نے ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم بری نظروں سے اپنے پیارے صحابی کی طرف دیکھا، یہ کتنا وفادار ہے، اور پھر پیشن گوئی فرمائی، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اطاعت گزار غلام کی حیثیت سے گزار دی۔ تمام غزوات میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایک روز اپنے اس پیارے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا
میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تمہارے درمیان رہوں گا۔ تم لوگ میرے بعد دو شخصیات ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا اور عمار کے موقف کو مضبوطی سے پکڑنا۔ جب عبداللہ بن مسعود تمہارے روبرو کوئی بات بیان کریں تو اس کی تصدیق کرنا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر صحابہ کی طرح بے حد غمزدہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو تمتے ہی نہ تھے۔ یہ مسلمانوں پر بڑا مشکل دور تھا۔ بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق کی استقامت کی وجہ سے یہ فتنہ دب گیا۔ انہوں نے مختلف محاذوں پر مجاہدین کو بھیجا، انہوں نے کامیابیاں حاصل کی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے ہر اول دستوں میں شامل رہے۔ جنگ یمامہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، مسلمانوں کیا تم جنگ سے بھاگ رہے ہو؟ ادھر آؤ، میں عمار بن یاسر ہوں۔ چنانچہ فوج کے دستے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے اور شدید جنگ کے بعد مجاہدین اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ عمار بن یاسر ایک میدان جنگ سے دوسرے میدان جنگ میں منتقل ہوتے رہے، ہر میدان میں داد شجاعت دیتے رہے۔ قادسیہ کی جنگ اسلامی تاریخ میں بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر مزید فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اہم جنگ میں بھی شریک تھے، اور پھر وہ دن بھی آیا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ انہوں نے اہل کوفہ کو خط لکھا، میں آپ لوگوں کی طرف عمار بن یاسر کو امیر بنا کر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور میں نے ابن مسعود کو ناظم بیت المال بھی مقرر کیا ہے۔ یہ دونوں بڑے کریم النفس اور اونچے لوگ ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی۔ ان کے احکامات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں ایک بھرپور زندگی بسر کی، اور بالآخر سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے 94 برس کی عمر میں ابو الغادیہ مزنی کے ہاتھوں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اوائل میں اسلام قبول کیا تھا۔ تمام صحابہ کو ان کی اس فضیلت کی خوشخبری مل چکی تھی کہ دوسرے لوگ تو اکیلے اکیلے جنت میں جائیں گے، مگر آل یاسر کا سارا گھر اکٹھا جنت میں جائے گا۔ ان کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ابھی تک گونج رہا تھا، اے خاندان یاسر، صبر سے کام لو، تمہارا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے۔